السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثامن والعشرون، حدیث نمبر 28، عن ابی نجیح الارباض ابن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة معدع فأوصنا۔ الحدیث۔ ابو نجیح الارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار بہت ہی عمدہ خطبہ دیا، وجلت منہ القلوب، جس کی وجہ سے ہمارے دل دہل گئے، وظرفت منہ العیون، اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، کأنها موعظة معدٍ، یہ تو الوداعی خطبہ لگ رہا ہے، فأوصنا، تو آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ عز وجل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اسے داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، دانتوں سے دبا لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر جو چیزیں نئی پیدا کی جائیں ان سے دور رہو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ ابو داود و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ وقال حدیث حسن صحیح، اور یہ کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ نہایت ہی بلیغ، نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی مؤثر خطبہ تھا کہ جس سے ہمارے دل دہل اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں وصیت کیجئے، کیونکہ یہ الوداعی خطبہ لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور دراصل مومن کی شان ہی یہی ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کی وجہ سے ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا وجلت قلوبهم، تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتهم ایمانا، تو وہ آیتیں ان کے ایمان کے اندر اضافہ کرتی ہیں، ایمان کے اندر زیادتی کرتی ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کی گئی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں،
تو آپ انہیں دیکھیں گے، ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے اشک آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں وصیت کی جاتی، نصیحت کی جاتی، تو اس سے ان کا دل دہل اٹھتا ہے، اس سے ان کا دل جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی، اور ایسی وصیت کی کہ جس کے اوپر عمل کر کے بندہ قیامت کے دن تک، جس کے اوپر عمل کر کے بندہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بنا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ذریعے سے قربت حاصل کر سکتا ہے اور جنت کے اندر جا سکتا۔ تو اس طرح سے عظیم ترین وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تاکہ بندہ اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف لے کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو کہی وہ یہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے بیچ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے بیچ ایک دیوار بنا لے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں کی تصدیق کر کے۔ اور یہی وصیت جو ہے جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے سبوں کے لیے وہی وصیت ہے، اولین اور آخرین، جو پہلے آئے اور جو بعد میں آئیں گے سبوں کے لیے یہی وصیت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کو بھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ ہر طرح کی بھلائی کا سبب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے خطاب ہوا ہے، عام طور پہ جو ہے تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں تقوی کو اختیار کرو۔ دوسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ وصیت ہے سمع اور طاعت کی، کہ اپنے امیر کی بات کو سنیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، خواہ کوئی غلام ہی زبردستی امیر کیوں نہ بن جائے۔ تو یہ ایک عظیم ترین وصیت ہے، اور یہ وصیت اس وقت تک ہے کہ اگر جو ہے حاکم برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، چاہے اس سے جو ہے ظلم و زیادتی ہی کیوں نہ ہو جائے، تو جب تک جو ہے وہ دین کے خلاف کام کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیتا اس وقت تک اس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اور جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، تو اگرچہ یعنی کوئی غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ بن جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی غلام جو ہے امیر بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ اپنے حاکم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، اور ان سے جو ہے ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے۔ تو زور دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ غلام ہی کیوں نہ امیر بن جائے پھر بھی جو ہے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی۔ یا یہ ہے کہ اگر جو ہے خلیفہ جو ہے کسی جگہ پہ کسی گاؤں کے اندر یا چند لوگوں کے اوپر اگر کسی غلام کو امیر بنا دیتا ہے تو اس کی امارت قبول کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ پہلے غلام تھا، جس وقت اس کو امیر بنایا گیا اس وقت جو ہے وہ آزاد تھا، لیکن پچھلی جو باتیں تھیں ان کی بنیاد پہ جو ہے اس کو غلام کہہ دیا گیا۔ یا یہ ہے چوتھی یعنی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، کہ ممکن ہے کہ کوئی غلام جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ حکومت کو حاصل کر لے اور طاقت کی بنیاد پہ امیر بن جائے، تو اگر وہ امیر بن جاتا ہے اور امن و امان قائم ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جائز نہیں کہ اس کے خلاف جو ہے بغاوت کی جائے۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری چیز کہی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا،
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ہے، معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ بات کہی اسی طریقے سے بعینی ہی وہ چیز واقع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے جنہیں لمبی عمر عطا کی گئی انہوں نے دیکھا کہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات ہوئے، بہت سارے باطل فرقے ہوئے، اور یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، بلکہ ان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے مختلف گمراہ فرقے، قدریہ، مرجیہ اور خوارج، یہ سارے کے سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب دین کے اندر اس طرح سے فرقہ واریت ہو اور لوگ جو ہے دین سے دور ہوتے چلے جائیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اسے دانتوں سے دبا لو اور اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی، جب یہ بتایا کہ آخری زمانے کے اندر اختلافات ہوں گے، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے سلامتی کا جو بھی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس سے نجات کا اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہوا جائے، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنایا جائے، اس لیے کہ اسی کے اندر جو ہے بھلائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، کہ نبوت کی خلافت جو ہے یہ 30 سال ہوگی، ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سلطنت کو، یا یہ ہے کہ اپنی سلطنت کو جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ یعنی مشہور علماء کرام میں سے 9 سے زائد علماء کرام نے جو ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت جو ہے جس راستے پہ چلا جائے اس کو سنت کہتے ہیں۔ چنانچہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے کہ عقیدے کے اندر، اعمال کے اندر اور اقوال کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر ان کی اتباع اور پیروی کی جائے، عقیدے کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی، اقوال کے اندر بھی ان کی اتباع اور پیروی کی جائے، یہی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے سنت جو ہے مکمل دین کو شامل ہے، مکمل دین کو جو ہے سنت شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور کہا علیکم، یعنی تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس کو لازم پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا، اسے تھام لو اور اسے دانتوں سے دبا لو۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ کسی بھی طرح کی بدعت کی طرف جھکاؤ ہو، بدعت کو اپنایا جائے، بدعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ بدعت کو گمراہی بتایا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر جو چیزیں نئی پیدا کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر ایجاد کی ہوئی چیز جو ہے یہ گمراہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کوئی بھی نئی چیز جسے کہ دین کے اندر داخل کی جائے، کوئی بھی نئی چیز جسے دین کے اندر داخل کی جائے وہ چیز حسن نہیں ہو سکتی، بہتر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کل بدعۃ ضلالہ فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو ہے بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی۔ تو نئی چیز کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز، محدث کیا ہے، بدعت کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے اور جس کی کوئی بھی شرعی دلیل نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ چیز بدعت ہے۔ اور بدعت جو ہے یہی اختلاف اور تفرقہ بازی کا سبب ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی
کہ یہ چیز جو ہے درست نہیں. اس لیے جو ہے ہر طرح کی بدعت سے اپنے آپ کو بچانا کامیابی کے لیے ضروری ہے. اگر بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو دنیا اور آخرت کے اندر تو ضروری ہے کہ ہر طرح کی بدعت سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گمراہی، اور کوئی بھی بدعت جو ہے یہ بھلائی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، کہ ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے بہتر ہی کیوں نہ سمجھیں. اور امام مالک رحمہ اللہ سے ان کا یہ قول مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ، کہ جس نے بھی دین اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بہتر ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو اس کا یہ گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی، نعوذ باللہ من ذلک. لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. رفع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرا دیا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، تو جو اس دن جو ہے دین کا حصہ نہیں تھا آج جو ہے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، آج وہ دین نہیں ہو سکتا. اور ابو عثمان نساپوری نے کہا کہ من امر السنت علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالحکمہ، کہ جو انسان بھی سنت کو اپنے نفس کے اوپر قول اور فعل کے اندر حاکم بنا لیا، وہ سنت کے مطابق باتیں کرتا ہے. ومن امر الہوى علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالبدع، اور جو اپنی خواہشات کو اپنے نفس کے اوپر قول اور فعل کے اندر حاکم بناتا ہے تو وہ انسان جو ہے بدعت والی باتیں کیا کرتا ہے. اس لیے جو ہے بدعت سے بچنا اور سنت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری. ایک حدیث کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جس کی بنیاد پہ بعض بدعتی یہ دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت بھی حسن ہو سکتی. یہ سراسر غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس نے اسلام کے اندر کسی اچھی سنت کو رائج کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے مطابق عمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا. تو دراصل اس حدیث کے اندر وضاحت ہے، صحیح مسلم کی وہ لمبی حدیث ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حال آئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے پیر کے اندر چپل نہیں تھی اور نہیں جسم کے اوپر کپڑے تھے، پراگندہ حال تھے، برا حال تھا ان کا، پریشان حال تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، گھر کے اندر گئے، باہر نکلے. پھر اس کے بعد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد میں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں صدقہ کرو. تو ایک انصاری صحابی جو ہے اپنے گھر گئے اور جا کر جو ہے تھیلا لے کر آئے. تھیلا بھی بہت ہی بھاری تھیلا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا نہیں پا رہے تھے. جب وہ اس کو لے کر آئے اور وہاں پہ رکھ دیا تو پھر جو ہے باقی صحابہ کرام جو ہے اپنے اپنے گھروں سے جو کچھ بھی انہوں نے پایا وہ لے کر آیا، یہاں تک کہ 2 بڑے بڑے جو ہے صدقے کی ڈھیر ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جو انسان جو ہے اسلام کے اندر کسی نیک سنت کو زندہ کرتا ہے، رائج کرتا ہے، تو اسے اس کا اجر ملتا ہے اور اس کے برابر عمل کرنے والے کا اجر ملتا ہے. تو یہ چیز جو ہے انہوں نے کوئی اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں ایجاد کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پہل کی، تو اس پہل کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی. اور اسی طریقے سے اگر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے اور وہ اس سنت کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس سنت کو آ کر کوئی انسان اگر زندہ کرتا ہے تو اسے بھی یہ اجر ملتا ہے. جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی سنت کو زندہ کیا تھا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے تراویح کی نماز نہیں لائی تھی، یا جماعت کے ساتھ تراویح کی جو سنت تھی اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے نہیں لایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا
اور 3 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی، لیکن اس خوف سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد میں یہ خدشہ نہیں رہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا جو انہوں نے جو بات کہی نعم البدع، یعنی اس طرح سے جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو بدعت وہاں پہ یہ لفظی معنی میں ہے کہ کیا ہی خوب ہے کہ لوگ اس طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی سنت کے اندر جو حدیث کے اندر جو آیا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جو انسان جو ہے اسلام کے اندر نئی سنت کو زندہ کرتا ہے، یہاں پہ سننا کا مطلب وہی ہے زندہ کرنا۔ اگر بندہ جو ہے کوئی ایسی سنت ہے جس کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کو زندہ کرتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے مطابق عمل کرنے والوں کے برابر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ یہ ایک عظیم ترین حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر بندہ جو ہے اس حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور وہ اپنا راستہ جو ہے جنت کی طرف، سیدھی جنت کی طرف یعنی اس کا وہ راستہ جائے گا۔ اور اگر اس حدیث سے انسان بھٹکے گا، بدعت اور گمراہی کے اندر اگر پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے جنت کا راستہ بھی جو ہے بدل جائے گا، اور وہ جنت کے بجائے جو ہے وہ جہنم کے راستے کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اس حدیث سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور صحابہ کرام جو ہے ہمیشہ اس بات کے اوپر حریص رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت سنا کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ اطاعت و فرم برداری کی جائے، عمرہ اور حکمراں کی اطاعت و فرم برداری کی جائے، ان کی بات سنی جائے، بشرطے کہ وہ دین کے مخالف نہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آخری زمانے میں صحابہ کرام ہی کے آخری زمانے میں اختلافات ہوں گے، اور وہ چیز اسی طریقے سے واقع ہوئی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک عظیم ترین دلیل، اور اختلاف کے وقت سلامتی اس کے اندر ہے کہ بندہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق جو ہے عمل کرے۔ اور اس حدیث کے اندر خلفائے راشدین کی فضیلت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کی پیروی کا ہمیں حکم دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سارے صحابہ کرام کی اس کے اندر فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان جو ہے بدعت کو اپنائے، بدعتی عمل کرے، بلکہ اس سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں چیزوں کے درمیان، یعنی اپنی نصیحت کی بات جو ہے دونوں چیزوں کے اندر کی، کہ جنت کی ترغیب دی اور جہنم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، سنت کو اپنانے کی ترغیب دی، اور بدعت سے کے اندر واقع ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ تو یہ حدیث جو ہے نہایت ہی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، اس حدیث کے مطابق عمل کرنا ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ اس حدیث کو سمجھنے، اس نصیحت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی بدعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔